أحييكم وبالأشواق ناتيكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض عام موضع تاج پور سرائے بلند شہر۔ یہ مدرسہ بلند شہر سے شمال کی طرف واقع ہے، 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر بلند شہر کا ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کی مسجد ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، شاندار مسجد بنائی ہوئی ہے۔ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں قاری اسماعیل صاحب، خود انہی کا بنایا ہوا ہے یہ ادارہ اور انہی کے ڈیزائن کردہ ہے۔ یہ درخت سیمل کا ماشاء اللہ بہت شاندار پیرائے میں ڈھالا گیا ہے اس کو۔ شیخ ہیں وہ اندر ہیں اور ہم باہر آ گئے۔ آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اشراق کی نماز کے بعد باہر ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میوات کی ایک کثیر تعداد یہاں زیر تعلیم ہے۔ ادھر یہ اسکول ہے اور یہ مدرسے کی بلڈنگ ہو گئی جی 2 منزلہ، اوپر 3 منزلہ رہائش کا بنا رکھا ہے گھر کا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مدرسے میں گزشتہ سال بھی آنا ہوا تھا اور گزشتہ سال ہم آئے تھے، دوسرے احباب ہمارے ساتھ آئے تھے، سلام الدین ایڈوکیٹ، تعلیم حسین ہائی کورٹ ایڈوکیٹ اور مولانا مبارک صاحب عالی، جن کی یاد بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اس مرتبہ ہمارا فیملی کے ساتھ آنا ہوا ہے اور مقصد یہی تھا کہ کچھ آم وغیرہ کھائیں گے اور آم کے باغ دیکھیں گے اور آم کے باغ دکھائیں گے۔ الحمدللہ یہ جو مدرسہ ہے یہ باغوں سے ہی گھرا ہوا ہے چاروں طرف۔ یہ ہمارے جناب قاری شاہد صاحب ہیں بازید پور سے، اور یہ ہمارے میزبان و داعی قاری ساجد صاحب رانی کا نظام پور۔ کل شام کو پہنچے ہیں اور ہم نے یہاں عصر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے جو یہاں اطمینان اور سکون محسوس کیا اور ایک پرسکون ماحول محسوس کیا، تو اس کو جو ہے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہاں ایک ادارہ جو چل رہا ہے ماشاء اللہ، اس میں تقریباً 100-125 کی تعداد میں جو ہے بچے پڑھ رہے ہیں اور حفظ کی جو ہے تعلیم لے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ادارہ چلانے والا جو اسٹاف ہے بڑا ہی مضبوط ہے ماشاء اللہ، متحرک ہیں اور سبھی نوجوان جو ہے علماء ہیں اور حفاظ بھی ایسے ہی ہیں جو بچوں پر محنت کر رہے ہیں۔ اور اس کے ذمہ دار قاری اسماعیل صاحب دامت برکاتہم فیروز پور نمک سے ہیں، تو تقریباً 30 سال سے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس ادارے کی کل عمر بھی 30 سال ہے۔ گویا کہ وہی اس کے بانی ہیں، وہی اس کے مؤسس ہیں اور فی الوقت وہ اس کے محتمم اور مدیر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ اس ادارے میں آ کر کے جو ہے بڑی خوشی ہوئی اور اچھا لگا۔ پھر یہاں جو ہے ادارے کے سامنے ہی بالکل ایک بہت بڑا تقریباً 250 بیگھوں پر مشتمل ایک آم کا باغ ہے، جس کے اندر سینکڑوں قسم کے جو ہے آم ہیں۔ چوسا لیجئے، لنگڑا لیجئے، لولا لیجئے، اب کون سے ہیں، بہرحال بہت سارے ہیں۔ الحمدللہ جو ہے ہم نے کھائے بھی ہیں اور جو یہاں کے باغباں حضرات ہیں اور جی ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، رابطے میں دقت ہو جائے گی، وہ سب مانگیں گے جو ہے ہم کہاں تک دیں گے، اس لیے جو ہے ہم اپنے لیے لے کر آئیں گے، آپ کے لیے کبھی دوبارہ سفر طے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، تو وہاں باغ میں جا کر کے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ان جو ہے خوبصورت آموں کے ذریعے سے ہماری میزبانی بھی کی۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے میزبان و داعی ہیں قاری ساجد صاحب، بہت شرمیلے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، بے غرض محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ سال انہی کی دعوت پر یہاں آنا ہوا تھا اور پورے ایک قافلہ یہاں الحمدللہ آیا تھا۔ اس موقع سے ہماری محمود صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو دارالعلوم دیوبند میں استاد ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ مجھے دیا تھا، آم کا ہے منظر،
یہ آ گیا جی دروازہ اور سامنے پٹری ہے جی، مال گاڑی ادھر آتی ہے۔ ماشاء اللہ کیا منظر ہے صبح سویرے کا، یہ مدرسے کا منظر ہے جی، مدرسہ آپ نے دیکھ لیا جی ماشاء اللہ۔ یہ راستہ بنا ہوا ہے، یہ باغ ہے ماشاء اللہ، یہ پورا آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دروازہ ہے، یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ 60 کلومیٹر کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغ، اور سامنے نظر آ رہے ہیں ہمیں ہمارے جناب ساجد صاحب، ماشاء اللہ یہ مدرسہ ہے۔ یہ ساجد صاحب ہیں، یہ ہمارے نہایت قریبی عزیز، بلکہ سمجھیے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پر آئے ان کی میزبانی میں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آم، انہی کو دیکھنا ہے بھائی، کھانا وانا تو نصیب ہو نہ ہو لیکن دیکھنا ہے بس کہ پیڑوں میں کیسے لگتے ہیں یہ آم، انشاءاللہ پیڑوں میں کیسے لگتے ہیں یہ۔ ہاں جی، مفتی عطاء الرحمن صاحب ساتھ میں ہیں، مولانا نام یحییٰ، مولانا یحییٰ صاحب ماشاء اللہ۔ یہ چھوٹا دیکھیں، چھوٹا آم، وہ بڑا آم، یہ سب الگ الگ قسم کے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ چھوٹا، اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بڑا، یہ دیسی کون سا ہے؟ یہ چوسا ہے، یہ چوسا ہے بھائی، یہ چوسا ہے، یہ دکھ رہا ہے، یہ چوسا ہے ماشاء اللہ، مختلف قسم کے۔ کتنے کلو میں ہے جی یہ؟ تقریباً کم سے کم 500 بیگھا تو ہوگا، 500 بیگھوں میں، اللہ اکبر، الگ الگ۔ اس میں ہم لاسٹ مرتبہ آئے تھے، پہلے اس سے پہلے بھی یہاں آئے ہیں، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ دوسرے حضرات تھے، سلام الدین ایڈوکیٹ، تعلیم ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ماشاء اللہ، اور مولانا مبارک صاحب، یحییٰ صاحب، دیگر حضرات تھے۔ اس مرتبہ مفتی عطاء الرحمن کے ساتھ آنا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ دیکھیے جی کوئی دقت نہیں ہے، صاحب یہ تو راستے میں پڑے ہیں، یہ بھائی واہ واہ، اٹھائیے بھائی مفتی صاحب اور لگ جائیے آپ کام پہ اپنے ماشاء اللہ۔ یہ بہت لمبا ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس باغ میں بھائی یہ کون سا آم ہے؟ بلکہ آپ ایسے ہی چھیلو، چونسا یہ سارا ہے نہ آپ اسے ایسے ہی چھیلو، چھیل کے وہ پھر کھا کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو آم کھاتے ہوئے ہاں مفتی صاحب لگ رہے ہیں جی بھائی آم میں، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، مختلف قسم کے۔ یہ دیکھیے اتنے نیچے ہیں یار قسم سے، دیکھیے ماشاء اللہ، یہ پکڑ لیا جی۔ مفتی صاحب کیسا لگ رہا ہے جی آپ؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آم چوس رہے ہیں، اور بڑا ہی لذیذ ہے ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں چوسا آم، چونسا، اور یہ ڈال ہے، یہ پیڑ سے گرتی ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا کیسے پیڑ سے پکی ہوئی گر جائے، ہاں، ڈال کے ہیں۔ یہ بات ہے جی ماشاء اللہ۔ ہم آ گئے ہیں اب بالکل باغ کے سینٹر میں، جہاں پر جہاں پر باغ کے جتنے بھی پھل ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے عبد الوکیل صاحب ہیں ماشاء اللہ، ان کا باغ ہے، ان کے رشتہ داروں کا، ان کا، تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی کتنے قسم کے آم ہوتے ہیں عمومی طور پہ؟ آم ہوتے ہی دسہری ہے جی ویسے تو زیادہ تر یہاں پر دسہری کی ڈیمانڈ زیادہ رہے ہے، دسہری ہے، لنگڑا ہے، چونسا ہے، ڈینگا ہے، اور گلاب جامن ہے، اور کیا نام ہے جی، بہت سارے نسل کے آم ہیں، فجلی ہے، ہادی جول ہے، چونسا ہے، اور رٹھول بھی ہے، اور ایک وہ آم ہوتا ہے کلمی ہے، کلمی تو ہم نے سنا تھا کہ بس کھجور ہوتا ہے، کلمی نہیں کلمی آم بھی ہوتا ہے، آم بھی ہوتا ہے۔ جی جی جی، رام کے لیے تو اچار کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اچار کے لیے، جی آپ جی کا جی، نام کیا ہے؟ شفیق۔ ہاں ویسے اب تو دسہری لگ بھگ ختم سی ہو گئی ہے، دسہری ختم بھی ہو گیا؟ ہاں تھوڑی رہ گئی ہے اب تو، دسہری مطلب کب تک چلتا ہے؟ دسہری تو لگ بھگ 5-6 دن تک اور چلے گا بس، بس، ہاں تو مطلب کون سا مہینہ ہوتا ہے دسہری کا؟ دسہری چلتی ہے جون کی سٹارٹنگ میں، جون کی سٹارٹنگ میں، جی، اور اب جولائی لگ گئی، ہاں اب جیسے لنگڑا ہے، لنگڑا چل رہا ہے، ہاں اب اس کے بعد میں 8-7 دن کے بعد میں پھر چونسا رہ جائے گا خالی، بس، جی، ابھی 20-25 دن کے مال اور ہیں باغوں کے اندر، ہاں کتنے ٹوٹل کتنے
2 महीने काम होता है जी। बस जी। आम का 2 महीने का काम। जी जी जी, तो सारे जितने भी किस्म का आम है सारे खत्म हो जाते हैं 2 महीने। सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा लजीज और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा आम होता है? देखो जी, सबसे ज़्यादा टेस्ट है सब में ही है, लेकिन सबसे अच्छा मान जो हम मानते हैं चौसे को मानते हैं चौसा। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा महंगा कौन सा होता है? चौसा ही होता है जी। कितना महंगा होता है जी? देखो जी, चौसा इस टाइम भी 60 रुपए किलो के परते का बिक रहा है हमारा अच्छा। मार्केट मंडी के अंदर। 1200 रुपए की, 1300 रुपए की अच्छे माल की क्रेट बिक रही है। और जैसे कि वहाँ से कितना बिकता है जो बेचते हैं? अब जो लोग लेते हैं वो कम से भी कम 100 रुपये 80 रुपये किलो तो बेचेंगे ही। हाँ हाँ, सही सही। वो अगर आड़त पैसा 60 रुपये खरीदेंगे तो वो 80 रुपये 100 रुपये तो बेचेंगे। जी जी। ये कलमी जो होता है ये कैसा होता है? कलमी भी होता है, बढ़िया होता है, खाना मीठा ठीक होता है। ये सामने हम जो देख रहे हैं यूसुफ भाई हैं, इन्होंने खुसूसी मेज़बानी कर रहे हैं। मुफ्ती साहब तो लग गए माशाल्लाह। ये कौन सा आम है जी? ये काला लीहा है, दशहरी है, देसी है, मतलब ऐसा आम से डाला है जिसमें ज़्यादातर कि ये फ़ायदा पहुंचाएगा, नुकसान ना पहुंचाएगा। कलम तो नुकसान पहुंचा दिए, लेकिन ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ये समझो देसी की नस्ल में से ज़्यादातर। तो ये अभी टूट कर ये गिरा वो वाला? पेल था पका हुआ, हाँ, कुदरत ने पकाया से। हाँ, ये वो बाहर नहीं जाता है ना बाहर जाता है, हाँ। लेकिन जो समझदार आदमी वो खाते हैं इसे, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाता। सही सही। जो कुदरत, जिसे कुदरत अंजाम दे रही हो उससे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सके हज़रत। बहुत शुक्रिया। हाँ, माशाल्लाह, ये जिसे हाँ, जो अल्लाह की नबी की सुन्नत है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जी 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 जी, जो कुदरत से कर रही हो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह बाग के मालिक हैं और मेज़बानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बेहतरीन उन्होंने बाग रखे हैं, कई किस्मों के ये जो है कि आम रखे हैं। और मुफ्ती साहब ने मेरे लिए ऐसा दिया है जैसे पता नहीं वो सड़ रहा हो, और मुफ्ती साहब मेरे साथ गड़बड़ी कर रहे हैं। और ये पिलपिला सा है, ये भी मुझे नहीं जम रहा है। और ये मैंने छोटा लिया है देसी, इसको कहते हैं देसी। ज़्यादा पका हुआ है, वही पिलपिला नहीं है, ये खा के देखो। बहरहाल नहीं आप खाइए मुफ्ती साहब, देखो हमें कैसा खिला रहे हैं। खाइए आप, खाइए मुफ्ती साहब, कुदरत का पकाया हुआ। माशाल्लाह। ये है बुलंदशहर की मेज़बानी। हमारे हाफिज़ कारी साजिद साहब माशाल्लाह लगे हुए हैं। हम भी लग जाते हैं जब मिलते हैं बाद में, वरना मैं रह जाऊंगा, ये खा जाएंगे सारा का सारा। भाई माशाल्लाह, हाँ, अपने हाथ से काट के खिला रहे हैं। भाई मेरा हो गया, बस नहीं, इसे तुम रखो, हाँ। ये देखिए, ये आम देखिए, आम माशाल्लाह पूरा ऐसा नहीं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा यार। कोई निकाल दो कसम से, लो, वरना ही जाने नहीं देंगे मुझे। ये मुफ्ती साहब माशाल्लाह, मुफ्ती साहब आप तो निकाल दोगे यार। मुफ्ती साहब आपका तो माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये बक्कल उतरा हुआ है, देखो पूरा का पूरा उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो बेटी क्या नती होगी। अब मैं क्या लूँगा, मुझे 1 पीस दो, 3 पीस कर दिए। यूसुफ भाई अब रहने दीजिए, इससे दिक्कत ना होगी। नहीं दिक्कत नहीं, कलम ना है, कलम ना है। हाँ, ये कलम, ये जो है काला लीहा बोला ना, अरे बोला भाई पानी इतना ठंडा, इतना। मैं तो लेता हूं यार वो। ठीक है मुझे बेटा ही नहीं। बहुत हो गया जी। जवाब का पीस नहीं है, जवाब का पीस है, चूसने वाले हैं। हाँ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना यूसुफ भाई। ये नहीं, अब नहीं होगा, अब तो चलेगा ही नहीं। एक पीस आपकी मोहब्बत में ये ले लिया मैंने, बस बात। ये फलों को तोड़ा जा रहा है, ये माशाल्लाह बिल्कुल हाथ मार हैं। आप लोग फल को तोड़ रहे हैं? अच्छा, नीचे से बीन रहे हैं। हाँ, उसको हैं सबको इकट्ठा। कितना गिरा हुआ रहता है? बहुत, माशाल्लाह। जी।